قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فکتاب الحج اسلام کا ایک اہم فریضہ، عملی ارکان میں ایک اہم رکن حج ہے، جو مستطیع پر عاقل و بالغ مسلمان مستطیع پر مرد ہو یا عورت کے لیے محرم شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں آئے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، الا یہ کہ کوئی اپنے اوپر حج فرض کے علاوہ بھی نذر کا حج مان لے یا حج کی نذر مان لے تو پھر وفا کی صورت میں، تکمیل کی صورت میں وہ حج اس کے اوپر فرض ہوگا، ورنہ اسلام نے پوری عمر میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے، اور انشاءاللہ راجح قول میں عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ واجب اور فرض ہے۔ ہم نے طہارت کے بعد صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، 3 ارکان، اہم ارکان اسلام کے ارکان اربع میں جو عملی ارکان ہیں، بدنی اور مالی، نماز، زکوٰۃ، حج پڑھ لیا الحمدللہ، جنائز بھی پڑھ لیا۔ اب آج ہمارے سامنے کتاب الحج۔ حج کا معنی لغت میں، عربی زبان میں قصد کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا، کسی جگہ کا قصد کرنا، اور خلیل لغوی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ معظم شے یا معظم ہستی کا بار بار قصد کرنا، بار بار اس کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جانا۔ شریعت میں حج کہتے ہیں کہ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے، جو حج کے ارکان اور واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے مخصوص اوقات میں، اور وہ ہے 8 ذی الحجہ سے لے کر 12-13 ذی الحجہ تک، مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مخصوص زمانے میں حج اور مشاعر مقدسہ، مقامات مقدسہ یعنی منی، عرفات، مزدلفہ کا قصد کرنا۔ اسی کے ساتھ عمرہ کا معنی بھی سمجھ لیجیے۔ عمرہ کے معنی اصل میں آتا ہے زیارت کرنا۔ جاءنی فلان معتمرا اے زائرا، فلاں شخص میرے پاس زیارت کرنے والا آیا، فلاں شخص میرے پاس یا ہمارے پاس زیارت کی نیت سے آیا، معتمرا یا حال کونہ معتمرا۔ تو اعتمار معنی زیارہ، عمرہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کو، اور ایک معنی اس کا قصد بھی کیا گیا ہے، اعتمرت فلانا اے قصدتہ، میں نے فلاں کا قصد کیا۔ گویا کعبۃ اللہ کا قصد کرنا مناسک عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ عمرہ کے مناسک میں کیا ہے؟ احرام باندھنا میقات سے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر چوتھی اور آخری چیز حلق یا تقصیر۔ حج کے اندر بھی طواف اور سعی ہے، احرام، طواف اور سعی ہے، حلق تقصیر اس میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ منی میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ بہت اصل ہے، بہت اہم ہے، بلکہ الحج عرفہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مزدلفہ میں مبیت، اور پھر منی کے ایام میں رمی جمار، اور منی کی راتوں میں وہاں ٹھہرنا۔ مشہور چیزیں ہیں، انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر باب کے تحت حدیثیں آئیں گی۔ حج کی فرضیت کے سالوں میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سن 5 ہجری میں فرض ہوا، لیکن صحیح یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، فتح مکہ کے بعد، اور 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت و قیادت میں قافلہ حج روانہ کیا، اور پھر اعلان کروایا کہ مکے میں مشرکین کا داخلہ اگلے سال سے سن 10 ہجری سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اور یہ کہ کوئی بھی ننگا طواف نہ کرے۔ یہ اصل میں تمہید تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی، کہ آپ اگلے سال یعنی سن 10 ہجری میں حج کرنے والے تھے، اس لیے حج آپ نے فوراً ہی کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سن 5 ہجری میں ہوا، لیکن یہ ہے کہ حج کے فریضے کی ادائیگی میں تاخیر بلا ضرورت بھی کی جا سکتی ہے۔ ارے بھائی نہیں، راجح قول یہ ہے کہ
کہ حج 9 ہجری میں ہی فرض ہوا ہے، اور 9ویں سال آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ وہاں کا ماحول پاکیزہ نہیں تھا، مشرکین آ رہے تھے، لوگ ننگے طواف کر رہے تھے، اس لیے آپ نے سن 10 ہجری میں کیا۔ جب موانعات دور ہو گئے تو اس لیے کسی کی بھی زندگی میں جب حج فرض ہو جائے، بالغ عاقل ہو، مستطیع ہو، تو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا کیا ٹھکانا، ممکن ہے کہ حج آپ پر فرض ہو گیا ہو اور آپ نے خواہ بخواہ کے لیے ٹال مٹول کیا اور ایک فریضہ آپ کے ذمہ رہ گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے اور آپ نے 10 ہجری میں حج کیا ہے، لہذا مبادرت اس فریضے کی ادائیگی کے اندر بھی ہونی چاہیے، الا کہ عذر ہو تو اور بات ہے۔ حج کی فرضیت پر قرآن اور حدیث سے واضح دلیلیں موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت غالباً 97 نمبر کی آیت، 97 نمبر کی آیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی عبادت کی غرض سے حج البیت، کعبہ کا قصد کرنا، حج کرنا، اس شخص پر جو مستطیع ہو، وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، علی الناس، لوگوں پر فرض ہے، علی وجوب اور فرضیت کے لیے۔ آگے پھر یہ کہا گیا ومن کفر، جس نے اس کی فرضیت اور وجوب کا انکار کیا، یا جس شخص نے استطاعت کے باوجود، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ استطاعت کے باوجود بھی اس نے حج نہیں کیا، جس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تمام جہان والوں سے اور ان کی عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کرتے ہیں، ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی شان اور رفعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض اسلام گنائے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تو کہا اس میں وحج البیت، وحج البیت، بنی الاسلام علی خمس، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کا ذکر فرمایا۔ اور اس میں جو دینی اور دنیاوی مصالح ہیں، فوائد ہیں، ان فوائد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اجمالی طور پر بیان کیا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، لوگ حج میں آئے تاکہ اپنی دینی اور دنیاوی منفعتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی ہے، ایک اہم بندگی ہے، بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ مناسک حج ادا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، جسم تھکتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اللہ کے راستے میں زر کثیر خرچ کر کے حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر جود و سخا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، صفت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہے، یہ تمام رنگ و نسل اور زبان سے اوپر اٹھ کر لوگ امت واحدہ ہونے کا وہاں ثبوت دیتے ہیں، اور آپس میں تعارف اور خیر کے اوپر تعاون ہوتا ہے، بعض کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے درود سے استفادے کا موقع ملتا ہے، بڑے فوائد ہیں ماشاءاللہ۔ پھر تجارتی فائدہ بھی ہے، اگر کوئی حج کے ایام میں تجارت کرے تو کوئی حج نہیں ہے، بشرطے کہ مناسک کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے، متفق علیہ روایت ہے حج اور عمرہ کی فضیلت کے سلسلے میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرة الى العمرة کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ، العمرہ الی العمرہ، عمرہ سے لے کر عمرہ تک کفارہ ہے، لما بینہما، ان دونوں کے درمیان صادر ہونے والے، واقع ہونے والے گناہوں سے۔ اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ عبادات صغائر کا کفارہ ہوتے ہیں، کبائر کے لیے توبہ ضروری۔ والحج المبرور، اور حج مبرور، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی کوئی جزا سوائے جنت کی نہیں، یعنی حج مبرور کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت ہی ہے۔ بہت عظیم فضیلت ہوئی۔ اب یہ جو عمرہ سے لے کر عمرہ تک کفارہ ہے، گناہوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمرہ سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ کیا جا سکتا ہے، جس قدر زیادہ کریں گے
اس سے قدر فائدہ ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہوگا، درجات بلند ہوں گے. کیونکہ حج اور عمرے میں فرق ہے. حج کے مخصوص ایام ہیں، اور حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے جو 12 اور 13 تک ختم ہوتا ہے، جبکہ عمرہ سالوں بھر ہوتا ہے. تو اسی لیے جب عمرے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے اور اس کے فوت ہو جانے سے، جیسے حج کے ایام فوت ہو جائے یا عرفہ کا وقوف فوت ہو جائے تو حج اس سال نصیب نہیں ہوگا، وہ کیفیت عمرہ کی نہیں ہے. اسی لیے عمرہ آدمی 1 سے زائد مرتبہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث مطلق ہے، اور یہ جو عموم ہے یہ چاہتا ہے کہ حج اور عمرے کے درمیان فرق کو تسلیم کرے. کیونکہ عمرہ اگر سال میں 1 ہی مرتبہ ہو جیسے کہ حج ہوتا ہے تو پھر تو بات وہی ہو جائے گی، کہنا پڑے گا الحج الی الحج. لیکن آپ نے کہا العمرۃ الی العمرہ، لہذا تکرار جائز ہے اور پسندیدہ عمل ہے. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سال میں 1 سے زائد عمرے کو مکروہ سمجھا ہے، اور اس قول کی تائید بعض سلف نے، جیسے ابراہیم نخعی ہے، حسن بصری ہے، سعید بن جبیر ہے، محمد بن سیرین ہے، ان لوگوں سے بھی منقول ہے کہ صاحب 1 سے زائد عمرہ سال میں مکروہ ہے. اور استدلال میں صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے 1 سے زیادہ عمرہ سال میں ثابت نہیں. لیکن ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب امت کے لیے عمرے کے سلسلے میں اور فضیلت موجود ہے جو عمرے کو 1 سے زائد کرنے پر ہمیں ابھارتی، لہذا استحباب ثابت ہے. باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ عمرہ نہیں کیا تو کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ چیزوں کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو. کیونکہ اگر آپ عمرے میں جاتے تو سارے لوگ آپ کے ساتھ چلے جاتے. تو اسی لیے کبھی کبھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کرے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو تنگی جھیلنی پڑے گی تو آپ اپنا وہ پسندیدہ عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت تھی، ذاتی امور سے لے کر کے قومی امور تک، دعوت دین تک، تو خصوصی اور عمومی امور میں آپ مشغول رہا کرتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 سے زائد عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے یا آپ کا فعل نہ ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی 1 سے زیادہ عمرہ سال میں نہیں کر سکتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق علی وجہ الاطلاق و علی وجہ العموم آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. یا آپ نے فرمایا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن وغیرہ میں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کرتے رہو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ بار بار عمرہ کرنا، بار بار حج کرنا، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، اس طرح سے کرنا، یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو اس طریقہ سے ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو یا سونے چاندی کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. باقی رہا حج مبرور جس کی جزا جنت ہے. حج مبرور کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ہے جو اخلاص پر مبنی ہو. ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل اخلاص الہیت کے بغیر قبول نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل سنت نبوی کے خلاف ہو تو مقبول نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر ہے حج اور عمرے کے اندر اور تمام عبادات کے اندر کہ ریا و سمعہ اور نام و نمود سے پاک ہو، جی بدعتوں سے پاک ہو، سنت کی عملداری ہو. اسی طریقہ سے حج عمرہ مال حلال سے ہو اور لوگ گناہوں سے دور رہے. من حج فمن فرض فیہن الحج، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. شہوانی باتوں سے، فسق و فجور کی باتوں سے، فسق و فجور کے کاموں سے، آپس میں جھگڑا جدال، دھکا مکی کرنے سے، مار پیٹ کرنے سے بچو. تو یہ شرعی مخالفات ہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں آدمی جائے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنے بھائی کے لیے نرم ہو، خیر خواہی کا جذبہ رکھے. تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ الحج المبرور کے اندر داخل ہے. مبرور بر سے وہ حج جو نیکیوں پر مشتمل، اخلاص اور اتباع کے ساتھ ساتھ نیکیوں پر مشتمل، مال حلال ہو، اور پھر آپ وہاں جائیں تو زیادہ سے زیادہ بندگی اور نیکی کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں اور اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ تمام معنی الحمدللہ المبرور کے اندر داخل ہے. لا الہ الا اللہ، شاعر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی جو دین کی واضح علامات ہیں ان کا احترام کریں، شور شرابہ نہ کریں، ہنگامہ آرائی نہ کریں، نعرے بازی نہ کریں، قومیت کا نعرہ، ملک کا نعرہ
جی سیاسی جلسے جلوس، نعرہ بازی، ایجیٹیشن، تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم میں داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، دین کی علامتوں کی، مقامات مقدسہ کی، اور جو دین کی علامات ہیں ان تمام کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اصل میں دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو جس چیز کا بھی احترام ہے، جس کی حرمت ہے، جس کا احترام ہے، خواہ وہ عبادت ہو یا کوئی اور ہو، وہ چاہے مناسک حج ہو، حدود حرم ہو، وہ تمام چیزیں شاعر اللہ کے اندر داخل ہیں، یعنی دین کی واضح علامت ہے۔ جیسے قرآن نے صفا مروہ کو بھی کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قربانی کے جو جانور ہیں، حج کے جو جانور ہیں، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ جو اونٹ اور گائے تم ذبح کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، تو حج تو فرض ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ عمرے کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا، چنانچہ یہ حدیث دیکھیے ہمارے سامنے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ دوسری حدیث ہے اس کتاب الحج کی۔ قالت کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد؟ قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، رواہ احمد وابن ماجہ واللفظ لہ، یا وابن ماجہ واللفظ لہ واسنادہ صحیح واصلہ فی الصحیح۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ اخبرنی عن العمرۃ اواجبۃ ہی؟ فقال لا وان تعتمر خیر لک، رواہ احمد والترمذی والراجی وقفہ، واخرجہ ابن عدی من وجہ آخر ضعیف۔ وعن جابر مرفوعا الحج والعمرۃ فریضتان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ علی النساء جہاد، سوالیہ نشان، یعنی علی الناس جہاد، کیا عورتوں پر، علی النساء، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، علیہن جہاد لا قتال فیہ، ان پر جہاد تو ہے لیکن وہ ایسا جہاد جس میں قتال نہیں، یعنی الحج اور عمرہ۔ تو علی النساء، علی جو ہے یہ وجوب کی دلیل ہے، جیسے علی الناس، وللہ علی الناس، لوگوں پر واجب اور فرض ہے، تو یہ وجوب کی دلیل ہے۔ علی الناس جہاد، قال علی الناس جہاد، قال علیہن جہاد لا قتال فیہ، ان پر قتال والا جہاد تو نہیں ہے لیکن ان پر وہ جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، یعنی وہ جہاد جس میں قتال نہیں ہے وہ فرض ہے ایک مرتبہ زندگی میں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ تو حج کے ساتھ آپ نے عمرے کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ ایک دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض اور واجب ہے۔ رواہ احمد وابن ماجہ، اور کہتے ہیں واللفظ لہ، یہ لفظ ابن ماجہ کا ہے، حالانکہ احمد میں بھی یہ حدیث ایک جگہ اسی لفظ کے ساتھ آئی ہے جو ابن ماجہ میں آئی۔ وہ اسنادہ صحیح، کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے۔ وہ اصلہ فی الصحیح، اور حدیث کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عائشہ بنت طلحہ روایت کرتی ہے عائشہ ام المومنین سے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم جہاد میں نہ جائیں؟ آپ نے کہا نہیں، وَلَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، تم لوگوں کے اوپر افضل جہاد، یا تم لوگوں کے لیے افضل جہاد، لَكُنَّ، لام حرف جر ہے، اکلنا ضمیر ہے، تم لوگوں کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ولیکن یا ولیکن، نون مخففہ پر ہے، ولیکن یعنی تم پر جہاد تو نہیں ہے لیکن احسن الجہاد و اجملہ، ولیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن بہتر ہے ولکن، تم لوگوں کے لیے۔ افلا نجاہد کا جواب ولکن، جہاد تو نہیں ہے فرض قتال والا، ولکن لیکن، اور تم لوگوں کے لیے، لکن تم لوگوں کے لیے، خبر مقدم، افضل الجہاد تمہارے لیے افضل جہاد ہے، وہ کیا ہے؟ حج المبرور۔ تو صحیح کے اندر اصل ہے، کیا مطلب کہ حدیث تو یہ بخاری کی ہے لیکن اس میں عمرہ کا ذکر نہیں ہے، اس روایت کے اندر عمرہ کا ذکر نہیں ہے۔ عمرہ کا ذکر جو ہے وہ احمد اور ابن ماجہ کی حدیث میں جو ابھی آپ نے پڑھا، اب اسی کی وجہ سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے، جس کو ہم بھی ذکر کریں گے، پہلے حدیث پڑھ لیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا جو ساکن البادیہ ہوتا ہے،
دیہاتی ہو، چاہے عرب کا باشندہ ہو یا عجم کا باشندہ ہو، شہر سے جو باہر رہتا ہے اس کو اعرابی کہتے ہیں۔ اس سے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے عمرے کے متعلق کیا یہ واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تم عمرہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تو صاف دلیل ہے کہ صاحب عمرہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ کوئی کہے کہ سنت موقع ہے، جیسا کہ فقہا کہتے ہیں جمہور، لیکن آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ احمد نے روایت کیا، ترمذی نے روایت کیا، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور اسی حدیث کو ابن عدی نے بھی ایک دوسری سند سے ذکر کیا ہے، وہ سند ضعیف ہے۔ اور تیسری بات کہہ رہے ہیں، جابر سے مرفوع روایت ہے کہ حج اور عمرہ فریضتان ہیں، حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو گویا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، اور مرفوعاً ہو یا موقوفاً، کہ عمرہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے، سنت ہے، یا یہ کہ حج اور عمرہ دونوں فرض ہے، حج کے ساتھ عمرے کا بھی ذکر کیا ہے، یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں جو یہاں پر جابر کے حوالے سے نقل کی گئی۔ کیونکہ جابر کی روایت جس کو امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، یہ اس کے اندر حجاج بن ارطاط راوی ہے جو ضعیف ہے، مدلس ہے، اور اس نے یہاں پر عن کے ذریعے روایت کیا ہے۔ وہ تمام سند کے اندر بندہ یہی ہے، حجاج بن ارطاط۔ حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں متساہل ہیں تصحیح اور تضعیف کے اندر، تحسین اور تضعیف کے اندر، وہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح لا الہ الا اللہ، جبکہ کہتے ہیں کہ حدیث امام ترمذی نے حجاج بن ارطاط سے روایت کی ہے، اور حجاج قابل احتجاج آدمی نہیں، ساقط الاعتبار ہے۔ بہرحال تو حدیث ضعیف ہوئی۔ کہتے ہیں آگے کہ صحیح ہے کہ حضرت جابر سے یہ قول، ان کا یہ قول ہے، حالانکہ موقوف بھی ضعیف ہے، کیونکہ موقوف کی صورت کے اندر بھی حجاج بن ارطاط، تو موقوف روایت بھی اگر جابر کے اوپر ہو تو بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو مرفوع بھی ضعیف ہے کہ عمرہ سنت ہے، اور اگر موقوف ہے تو بھی ضعیف ہے۔ اچھا صاحب، کہتے ہیں کہ ابن عدی نے کامل میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو ابو عصمہ کے حوالے سے، یا ابو عصمہ عن محمد المنکدر عن جابر، کہتے ہیں یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے بھی کہا کہ بے سند ضعیف، ابن عدی نے اسی کے بھی سے ذکر کیا ہے دوسری سند سے جابر سے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر حجاج بن ارطاط تو ہے ہی ہے، اور ابو عصمہ جو نوح بن ابی مریم ہے، وہ بھی، اس کو بھی اہل علم نے کہا ہے کہ صاحب یہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتا تھا۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث گڑا کرتا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی تیسری حدیث جو ہے حضرت جابر سے کہ حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں، یہ مرفوع ذکر کیا ہے، جس کو ابن عدی نے کامل میں بیان کیا ہے، اس حدیث کی سند میں بھی ابن لہیعہ راوی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، سیء الحافظہ تھا۔ خاص کہ ان کی کتاب جل جانے کے بعد ان کا حافظہ مختلط ہو گیا اور گڑبڑ کرتے تھے روایتوں کے اندر۔ بہرحال تو اب جب عمرے کا ذکر جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ سنت ہے، کر لو تو بہتر ہے، یا یہ کہ صاحب حضرت جابر سے کہ حج اور عمرہ دونوں فرض ہے، جب یہ روایت ضعیف ثابت ہوئی اور قابل استدلال نہیں ٹھہری، تو اختلاف مسئلے کے اندر کہ عمرے کا کیا حکم ہے۔ تو جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، یعنی راجح قول ان کے مذہب کا، اور یہی شافعی کا بھی راجح قول ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب وجوب العمرہ کا باب قائم کر کے وجوب کے مسئلے کو واضح کیا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر جو دلیل ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں پر حج ہے، یا یہ کہ ہم حج کو افضل عمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم حج نہ کریں؟ آپ نے کہا کہ لکن افضل الجہاد حج و عمرۃ، یا لکم افضل الجہاد جی نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، جو روایت احمد اور ابن ماجہ کی، جس سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اوپر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ ہے حج اور عمرہ، تو آپ نے حج کے ساتھ عمرہ کا ذکر فرمایا۔ دوسرے کہ حج اور عمرہ دونوں قرینتان فی کتاب اللہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج واتم الحج والعمرۃ للہ، عمرہ اور حج دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اس بات کا بھی تقاضا ہے کہ عمرہ حج کی طرح زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہونا چاہیے۔
اور ایک حدیث دار قطنی میں، دار قطن بغداد کے اندر ایک بڑا محلہ تھا، اسی کی طرف یہ امام کی نسبت ہے، یہ دار قطنی بغداد میں ایک بڑا محلہ تھا۔ تو دار قطنی کی سند جو ہے سنن دار قطنی، اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ میں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث جبریل ہے، وہ ابن خزیمہ میں اور دار قطنی میں جو آئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج وتعتمر۔ ارکان اسلام کی وضاحت میں آپ نے فرمایا کہ حج کرو اور عمرہ کرو۔ تو یہ حدیث بے اسناد صحیح ہے، اس لیے الحمدللہ راجح قول بھی یہی ہے کہ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، یعنی فرض۔ اور مالکیہ حنفیہ نے کہا کہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت میں یہی ہے، اور امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، علامہ شوکانی نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور دلیل میں یہی جابر رضی اللہ عنہ کی کمزور حدیث ہے، کیا واجبۃ ہی قال لا، کیا عمرہ واجب کا نہیں عمرہ کر لو تو بہتر ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی راجح ہے یہ کہ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی عمرہ کرتا ہے، حج تمتع کرتا ہے، اور عمرے کی نیت سے جاتا ہے مکہ پھر حج کرتا ہے، تو حج تمتع ہے وہ، لیکن انشاءاللہ حج تمتع کا عمرہ واجبہ سے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغنی میں لکھا ہے کہ حج تمتع کا عمرہ واجبہ سے کافی ہونے میں کسی کا اختلاف ہمیں معلوم نہیں۔ چلیے صاحب، تو عمرے کا حج حکم معلوم ہو گیا کہ عمرہ بھی واجب اور فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، جیسے کہ حج فرض۔ سامنے روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ما السبیل قال الزاد والراحلہ، رواہ الدارقطنی وصححہ الحاکم والراجح ارسالہ واخرجہ الترمذی من حدیث ابن عمر ایضا وفی اسنادہ ضعف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا ما السبیل، سبیل سے کیا مراد ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو مکہ تک پہنچنے کی راہ پاتا ہو، سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہا زاد اور راحلہ، سواری اور توشہ ہونا چاہیے، زاد راہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں اس کے ساتھ، یا پیسہ ہو جہاں سے خرید کے وہ کھائے گا، اور سواری ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی روایت دارقطنی نے کی ہے، اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے، جبکہ راجح یہ ہے کہ حدیث مرسل ہے، اور حسن بصری نے اس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، لا الہ الا اللہ۔ اور مرسل میں سب سے ضعیف مرسل جو ہوتی ہے وہ حسن بصری کی ہوتی ہے، جبکہ سب سے صحیح جو ہوتی ہے وہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ ابراہیم نخعی کی مرسلات بھی قابل لحاظ ہے، لیکن مرسلات میں حسن بصری اور عطا ابن ابی رباح کی جو مرسلات ہے وہ انتہائی ضعیف ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے لیتے ہیں، تو حدیث مرسل ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ لہذا سبیل کی تفسیر ذات اور راحلہ سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی مضمون کی روایت ابن عمر سے بھی ہے ترمذی میں، لیکن وہ حدیث بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ابراہیم بن یزید الخوزی بالخاء والزائی، کہتے ہیں یہ متروک الحدیث راوی، حالانکہ امام ترمذی نے یہاں بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، قال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ ما یوجب الحج، کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے، کیا شرط ہے وجوب حج کے لیے، کیا شرط ہے؟ تو آپ نے کہا الزاد والراحلہ، لیکن امام ترمذی نے حکم لگایا ھذا حدیث حسن۔ علماء نے اس پر نقد کیا ہے، کوئی وجہ نہیں تحسین کرنے کی، کیونکہ اس میں ابراہیم بن یزید الخوزی ہے جو متروک راوی ہے، جس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس باب میں کوئی روایتی ثابت نہیں ہے کہ سبیلہ سے کیا مراد ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ علی وجہ الاجمال کہہ لیجئے، علی وجہ الاجمال کا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو استطاعت تو ہے ضرورت، اور استطاعت میں کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم اگر دور دراز سے جا رہے ہیں، اور یا کوئی قریب ہی سے آ رہا ہے، مکے سے باہر سے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر حج عمرے کے لیے آ رہا ہے یا حج کے لیے آ رہا ہے تو 5 دن کے لیے تو آ رہا ہے، تو پھر 5 دن میں کیا کھائے گا، کیا بھیک مانگے گا؟ تو توشہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اور دور دراز سے اگر ہم جا رہے ہیں
تو سواری بھی ہونی چاہیے. اب اکا دکا آدمی اگر کوئی کہے کہ وہ پا پیادہ چلنے پر قادر ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہلاکت غالب نہ ہو تو جائے، یا اتنی دوری سے اگر آ سکتا ہے کہ وہ چل کے آ سکتا ہے، اس کی جان ہلاکت میں نہیں پڑے گی، تو اس کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیدل آ جائے گا. رک رک کر کے چلے گا تو کئی دن میں آ جائے گا، سمجھا کہ نہیں. لیکن کچھ لوگ نہ جانے کیوں سامان تو گاڑی پہ لاد کے لے جا رہے ہیں، کار پہ چل رہی ہے، کار پر لاد کر کے سامان جا رہا ہے، خود پیدل چل رہے ہیں. سواری لے کے جا رہے ہیں، ایک آدمی اونٹ لے کے جا رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا. کہا سوار ہو جاؤ، کہا کہ بدنہ ہے، قربانی کا جانور ہے، مینا میں ذبح ہونے والا. کہا ارکبھا ارکبھا، سوار ہو جاؤ سوار. 2-3 مرتبہ آپ نے کہا، آپ کا وہی لک ارکبھا، تیری خرابی ہے، سوار ہو جا. یہ کیا ہے کہ سواری چل رہی ہے خالی اور تم پیدل چل رہے ہو. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو بہرحال تو اگر آدمی چل کر کے مکہ پہنچنے پر قادر ہے تو راحلہ کی قید ہٹ جائے گی. لیکن جو چل کر پہنچنے پر قادر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے راحلہ تو چاہیے. اور آج کل تو اونٹ اور گھوڑے گدھے کی سواری تو ہوتی نہیں ہے. ہوائی جہاز سے لوگ جاتے ہیں، پانی والے جہاز سے لوگ جاتے تھے، شپ سے، وہ بھی شاید بند ہے، نہیں جا رہا ہے. تو اب تو خرچ ہونا چاہیے نا، استطاعت ہو، مال ہونا چاہیے، اور کھانے پینے کے لیے اخراجات ہونی چاہیے. انسان کا بدن صحیح ہو، توشہ لے کے جائے یا توشہ خرید سکتا ہو، دور دراز سے آ رہا ہے سواری لے کر کے جائے. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استطاعت کو لوگوں کی طاقت پہ چھوڑ دو. سمجھا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ راحلہ والا ہو، چلنے پر قادر نہ ہو. کوئی شخص ہے جو اتنی دوری سے آ رہا ہے کہ چل کر پہنچنے پر مکہ قادر ہے، تو اس کے لیے راحلے کی شرط نہ لگائی جائے. تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی استطاعت کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ ان کے لیے کیا آسان ہوگا. اس کے حساب سے اگر وہ مکہ تک پہنچ سکتے ہیں تو ان کو پہنچنا چاہیے، اور ان کے اوپر حج فرض ہے. اگر مرض نہیں ہے، ناتواں اور عاجز نہیں ہے، دشمن کا خوف نہیں ہے، چلنے سے بھی عاجز نہیں ہے، توانا تندرست آدمی ہے، اور رک رک کر کے راستے میں ان کو پانی مل جائے گا، جیسا کہ آج کل آباد شہر ہے، جی پیاسے مرے گا نہیں. یا توشہ اگر نہیں ختم ہو گیا تو پھر ہوٹلوں کا انتظام راستے میں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اگر مہیا ہیں اور رک رک کر کے بھی اگر وہ پیدل جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حج اس پر فرض ہے. اور اگر نہیں، دور دراز کا معاملہ نہیں چل سکتا، تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مستطیع ہو اور سواری کے اخراجات یا ٹکٹ کے اخراجات کا متحمل ہو سکے. لا الہ الا اللہ. اور عورتوں کے لیے استطاعت کے اندر محرم ہونا بھی شرط ہے، جیسا کہ حدیث آئے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك اجر رواہ مسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی. عام طریقہ سے رکب 10 تک کے قافلے کو کہتے ہیں، 10 افراد پر مشتمل قافلہ ہو جو عام طریقہ سے اونٹوں پر چلا کرتا ہے. کبھی کبھی اس کا استعمال گھڑ سواروں کے لیے بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا قافلہ تھا اونٹوں پر سوار. مقام روحہ میں جو مکہ اور مدینہ کے ساحلی راستے میں غالباً مدینہ سے 73 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتا ہے، لیکن پرانے راستے میں پڑتا تھا. اب تو ایکسپریس ہائی وے سے لوگ جاتے ہیں تو اب وہ الگ تھلگ ہو گئی ہے وہ جگہ. لیکن تب جو مدینہ سے دوری اس کی تھی وہ 73 کلومیٹر ہے. تو وہی مقام روحہ پر آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی. آپ نے پوچھا کون لوگ ہو، آپ لوگ کون ہیں؟ من القوم، تو انہوں نے کہا المسلمون، ہم لوگ مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا رسول اللہ. ابھی انہوں نے جو سوال کیا آپ کون ہیں، یا تو رات کا وقت رہا ہوگا یا اگر دن کا وقت رہا ہوگا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا. حج کا جب آپ نے اعلان کیا تو مختلف جہتوں سے لوگ آئے، تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ہجرت نہیں کی تھی مدینہ. تو اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا. اب جب آپ نے پہچان لیا تو صحابیت کا شرف بھی ان کو مل گیا. کیونکہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو لیکن آپ سے ایمان کی حالت میں ملاقات نہ کرے جہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو جائے تو صحابی نہیں کہلا سکتا. لا الہ الا اللہ. بہرحال یہی 2 وجہ رہی ہوگی، یا تو رات کا وقت رہا ہوگا پہچانا نہیں ہوگا، یا دن کے وقت میں تو کبھی دیکھا نہیں رہا ہوگا تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ رہے ہوں گے. جب آپ نے کہا رسول اللہ تو ایک عورت نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور ایک بچہ جو اس کے گود میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، سبھی کہتے ہیں اس بچے کو جو دودھ پیتا ہوا ہو، دودھ چھوڑا نہ ہو،
تو اس بچے کو اس نے اٹھایا، بعض روایت میں کہ ہاتھ پکڑ کے اس نے اٹھایا اس کا، اور کہا کہ یا رسول اللہ الہذا حج، کیا اس کا حج ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن اجر تم کو ملے گا، کیونکہ ماں اس کو لیے لیے پھرتی ہے، اٹھاتی ہے، اور ماں یا باپ جو بھی اٹھاتا ہے اس کو محرم کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں بھی رکھتا ہے، تاکہ وہ بچہ کچھ نہ کرے اس طرح کی حرکت جو احرام کے منافی ہے، اور اس کو وہ ڈھوئے پھرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اجر تمہیں ملے گا، حج ہو جائے گا۔ لیکن یہ حج ظاہر ہے کہ حجۃ الاسلام نہیں ہوگا، فریضہ حج ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ غیر مکلف ہے۔ رواہ مسلم۔ تو یہ حدیث آپ نے سنی، اسی طریقہ سے اسی کی تائید میں ایک حدیث اور بھی ہے بخاری شریف میں، صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے گھر والے حج میں لے گئے جبکہ میں 7 سال کا تھا۔ تو بہت سے لوگ ابھی لے جاتے ہیں بچوں کو، یا قانونی پابندی ہو گئی ہوگی تو اور بات ہے، لیکن بہرحال چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہیں، چاہے وہ دودھ پیتے ہوں یا دودھ چھوڑ چکے ہوں، الگ الگ عمر ہوتی ہے بچوں کی، تو ان کا حج تو ہو جائے گا، مگر حج کے ارکان کرنے پڑیں گے۔ اب اگر وہ چل سکتا ہے تو اس کو چلا کے لے چلیے، اور نہیں تو پھر چھوٹا بچہ ہے، بھیڑ بھاڑ میں دب جائے گا تو ماں باپ کندھے پر اٹھا لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک طواف اور جو صحیح ہوگی ماں باپ کی، اور بچہ گردن پہ ہے تو اس کی طرف سے بھی ہو جائے گا، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ بعض فقہاء کا یہ قول ہے کہ ان کو الگ سے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کی طرف سے بھی حج ہو رہا ہے، تو 2 مرتبہ طواف کرو، 2 مرتبہ صحیح کرو، 1 مرتبہ اپنی طرف سے، 1 مرتبہ بچے کی طرف سے کرو۔ بچے کو اٹھا کر کے اگر کرو گے تو نیت نہیں ہے، ایک 2 آدمی کے طواف کی نیت ایک شخص نہیں کر سکتا بہرحال، لیکن راجح قول اہل علم کا یہی ہے کہ ماں کا یا باپ کا اس کو اٹھا کر کے طواف کرنا، کندھے پر اٹھا کر کے لے کے چلنا، وہ انشاءاللہ اس کی طرف سے بھی طواف اور صحیح ہو جائے گی۔ تو جمہور اہل اسلام نے یہ کہا ہے کہ بچوں کا حج کرنا بلوغت سے قبل یہ فریضہ حج کو ساقط نہیں کرتا، بچہ جب بالغ ہوگا اور مستطیع ہوگا تو اس پر حج فرض ہوگا۔ اور شاذ قول امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب فریضہ حج سے ساقط ہو جائے گا، مگر یہ شاذ قول ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث ایک ضعیف حدیث آئے گی یا موقوف حدیث آئے گی، کمزور حدیث آئے گی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صاحب جو بھی بچہ بچپنے میں حج کرے پھر وہ بالغ ہو تو اس کے اوپر دوسرا حج ہے۔ یہ جمہور کی دلیل ہے، لیکن یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جس طریقے سے بچہ نماز پڑھتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ فرض نہیں ہے۔ چلیے صاحب، اچھا ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت دینی مسائل میں مرد سے، اجنبی مرد سے استفتاء کر سکتی ہے، فتویٰ لے سکتی ہے، بشرطے کہ شیریں آواز نہ ہو، لچکدار آواز نہ ہو، محرک شہوت آواز نہ ہو، جیسا کہ قرآن میں ہدایت ہے ازواج مطہرات کو جو دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتیں ہیں، فلا تخضعن بالقول، قول میں خضوع نہیں ہونا چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، شیرینیت نہیں ہونی چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ آدمی جس کے دل میں شہوت کا روگ ہے وہ عورت میں لالچ ظاہر نہ کرے، وقلن قولا معروفا، اور معروف طریقے سے بات کرے۔ عرف عام میں ایک اجنبی عورت ایک مرد اجنبی سے صاف ستھری بات کیسے کرتی ہے اس طریقے سے کرے تاکہ اس کو سن کر کے کسی کے دل میں کوئی چاہت اور خواہش یا میلان اس عورت کی طرف نہ پیدا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب آگے حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال كان الفضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرأة من خثعمہ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، غزوہ حنین میں تھے اور ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلانے والوں میں سے بھی تھے، انتقال کے بعد غسل دلانے والوں میں سے بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے سنہ 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوا شام میں، اور یہ بھی ایک قول منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے،
ردیف کہتے ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اونٹ پر آگے ہو، اونٹ والا ہو، اور اس کے پیچھے جو بیٹھتے ہیں، گھوڑے کے پیچھے جو بیٹھتا ہے وہ سوار ہے، موٹر سائیکل کے پیچھے جو آپ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ ردیف ہوا۔ ایک اور قبیلہ خثعم کی، یہ قبیلہ خثعم قحطانی قبیلہ ہے، یمنی اصل میں قبیلہ ہے، جو اس وقت مکہ طائف سے لے کر جب ابہا جائیں گے تو اس راستے میں یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اب تو مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا قبیلہ اس زمانے میں وہیں آباد تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا فریضہ حج، یعنی اللہ نے جو بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرے باپ پر ایسے وقت میں یہ فریضہ عائد ہوا ہے جب کہ وہ شیخ کبیر ہے۔ تو شیخ ہے بوڑھا آدمی، یہاں پر شیخ جو عالم علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، وہ معنی نہیں، شیخ میں نے بوڑھا، شاب کی ضد، اور اس میں بھی کبیرہ، یعنی کبیر السن ہے، طاعن فی السن، بہت زیادہ عمر دراز ہے۔ اور پھر تیسری صفت لا رہی ہے لا یثبت علی الراحلہ، سواری پر وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کی سواری اونٹی تھی، اس پر بیٹھاؤ تو بیٹھ نہیں سکتے۔ اب آج کل جو سواری ہے موٹر وغیرہ، اس میں آرام سے کسی طرح سے بھی آدمی کو رکھ دیجیے وہ اٹھے گا جی، اگر ہوش حواس باقی ہے، تھوڑی بھی حرکت ہے تو ماشاءاللہ سواری پہ بیٹھ جائے گا، کار میں بیٹھ جائے گا آرام سے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے طواف صحیح کر لے گا، ہوش حواس باقی ہے اس کے۔ تو ہوائی جہاز میں بیٹھا دیجیے، پیٹی باندھ دیجیے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، بیلٹ کس دیجیے۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے کہ لا یثبت علی الراحلہ، یہ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگا جو بالکل بے ہوش رہتے ہوں، یا لقوہ زدہ آدمی ہوں، ادھر گرے تو ادھر گرے، پریشان ہو تو اور بات ہے، ورنہ عام طریقے سے اب یہ سواری پر نہ ٹھہرنے والی بات، اب آج کے زمانے میں جب کہ سواری آدھونک سواری ہے، نئی نئی سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، کار ہے، آرام ایک سے ایک آرام دہ سواری ہے، اس میں تقریباً یہ بات نادر ہی لگتی ہے۔ بہرحال تو کیا یا رسول اللہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ یہاں بھی ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں، اپنے والد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے۔ تو وہ تو اپنا حج کر رہی تھی، گویا کہ آئندہ تو اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا زندہ شخص جو حج کرنے پر قادر نہ ہو، یا پھر شخص میت ہو، تو میت کر سے حج عمرہ کیا جائے گا، یا ایسے شخص کی طرف سے حج عمرہ کیا جائے گا جو کہ حج کرنے پر قادر نہ ہو۔ مالی استطاعت تو ہے لیکن بدنی قوت نہیں ہے، بدنی طور پر وہ ادائیگی پر قادر نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ صاحب جانور اگر متحمل ہو دو آدمی کا وزن اٹھانے کا، تو چونکہ وہ جاندار ہے اس لیے دو آدمی سفر کر سکتے ہیں۔ اگر بڑا مضبوط جانور ہے، چھوٹے بچے ہوں تو تین بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو گاڑی ہے، موٹر سائیکل وغیرہ ہے، تو لوہے لکڑ کی چیز ہے، یا کار ہے، اس میں اگر تین آدمی چار آدمی کی کیپیسٹی ہے، آدمی 5-6 بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو بے جان شے ہے، لیکن شاید اس کا بھی اثر پڑتا ہوگا۔ اگر آپ اوور لوڈنگ کریں گے تو جرمانہ بھی لگے گا، اور گاڑی کا سوکر وغیرہ اور بھی دوسری چیزیں بیٹھیں گی، وہ آپ ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جانور چونکہ زندہ ہے، جانور ہے، وہ چل رہا ہے آدمی کا بوجھ لے کر کے، تو اس لیے اس کی طاقت کے اعتبار سے اس کے اوپر سواری کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے جواب دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب حج بدل کیا جا سکتا ہے جی، ایسے شخص کی طرف سے جو حج پر قادر نہ ہو، زندہ تو ہے، مالی استطاعت ہے لیکن بدنی استطاعت نہیں، یا پھر آدمی میت ہو تو اس کی طرف سے۔ اور اسی موقع پر جب کہ وہ سوال جواب کر رہی تھی، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے ردیف تھے، جو مزدلفہ سے جب آپ مینا چلے تھے کنکری مارنے کے لیے تو ردیف ہو گئے تھے فضل بن عباس، اور جب آپ چلے تھے عرفہ سے مزدلفہ آئے تھے تو اس وقت اسامہ ابن زید تھے آپ کے پیچھے۔ تو حضرت فضل اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت اس کو دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر کرتے ہوئے فعلی طور پر گردن گھما دی فضل کی دوسری طرف، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ آپ جو کچھ منکر کر رہے ہیں، عورت کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہوشیار ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ نوجوان کی اصلاح قولی اور فعلی طور پر کرنی چاہیے، اور منکر سے اس کو رکنا چاہیے، اور اس کے اعمال اور اخلاق کی عادات کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ خیر کی طرف اس کو متوجہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ فضل بن عباس کا چہرہ اس عورت کی طرف دیکھنے سے دوسری طرف پھیر دینا، یہ گویا کہ بالفعل انکار تھا، انکار منکر پر۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی ہاتھ سے ازالہ منکر پر قادر ہو تو کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور غض بصر، نگاہ کو پس رکھنا واجب ہے۔ قل للمؤمنین
یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم۔ اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کو دیکھنے نہیں دیا۔ اب اگر کچھ لوگ یہاں دلیل استدلال کریں کہ صاحب چہرہ کھلا ہوا تھا تب نہ دیکھ رہے تھے، ضروری نہیں ہے، برقعے والیوں کو بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ چہرہ اگر بہت صاف نظر نہیں آ رہا ہے تو آدمی قد و قامت کو عورت کے دیکھتا ہے، اس کے جسم کے نشیب و فراز کو دیکھتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ چہرہ کھل گیا ہوگا، یہ بھی نہیں ہے کہ کھلے ہوئی تھی چہرہ، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ چہرہ ہو سکتا ہے کہ کھل گیا ہو، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ چلیے اگر مان لیتے کہ کھلا ہوا رہا ہوگا تو علماء کا اختلاف ہے کہ حج اور عمرے کے درمیان حالت احرام میں کیا عورت چہرہ کھلا رکھے گی کہ ڈھکا رکھے گی؟ تو اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب کھلا ہی رکھے گی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ چہرہ ڈھانپنا اجنبی مردوں سے حج اور عمرے میں حالت احرام میں بھی واجب ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب ہم چل رہے ہوتے اور جب قافلہ سامنے سے آتا تو صدرت احدانا جلبابها من رأس على وجهها، ہم اپنی چادر کو، جو بڑی سی چادر ہوتی پردے کی، اس کو سر سے کھینچ کر اپنے چہرے پر لٹکا لیتے، یعنی گھونگھٹ کر لیتے، اور جب وہ قافلہ چلا جاتا تو ہم چہرہ کھول لیتے۔ تو یہ سب احتمالات ہیں، اسے یہ کہنا یا اسے استدلال کرنا کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، اللہ اعلم۔ حج تو کہا کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، چلیے کسی نے وہ اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن پھر کسی موقع پر اس نے نظر مان لی کہ ایسا اگر ہو گیا تو میں اللہ کے لیے حج کروں گا، اور وہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ بات ہمیشہ ہم لوگ عقیدے کے تعلق سے جانتے ہیں کہ نظر سے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، نظر سے کوئی چیز بنتی بگڑتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ اچھا ہو جائے گا یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے ہوا، لیکن آدمی چونکہ جلد باز ہے، اسے نظر مان لیتا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ کام جس پر اس نے معلق کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اگرچہ وہ اللہ کے فضل ہی سے ہوا، تمہاری نظر سے نہیں ہوا، لیکن اس آدمی کو جس شے کے اوپر معلق کیا تھا اپنی نظر کو، وہ شے جب حاصل ہو جائے تو نظر کی وفا لازم ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ قرآن نے کہا ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو اطاعت الہی کی نظر مانے اس کے اوپر اطاعت واجب ہے۔ یہ تو نظر کا عام حکم ہے، اسی سے متعلق یہ حدیث ہے، ریلیٹڈ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان امرأۃ من جہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجی عنها ارأيت لو كان على امك دین اكنت قاضیته اقض اللہ فاللہ احق بالوفاء، رواہ البخاری۔ ایک عورت قبیلہ جہینہ کی، یہ بھی قبیلہ خزاعہ کا ایک قبیلہ ہے جہینہ، یہ بھی قحطانی قبیلہ ہے، یہ آج بھی زیادہ تر ان کی آبادی بحر احمر کے ساحلی علاقے میں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے نظر مانی، یعنی اپنے نفس کے اوپر حج کرنے کو واجب کیا اس نے کسی معاملے میں، تو کیا، اور وہ مر گئی نظر پورا کیے بغیر، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یعنی میرا حج کرنا اس کے نظر کی وفا ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں حجیہ نا، اس کی طرف سے حج کرو۔ اور آپ نے ایک واضح مثال دی، اس کو آپ قیاس کر سکتے ہیں، اللہ کے قرض کو بندے کے قرض کے اوپر قیاس کیا ہے کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کسی شخص کا قرض ہوتا اور تم اس کو ادا کرتی تو تمہاری ماں کی طرف سے ادا ہوگا کہ نہیں قرض؟ کہا بالکل ہوگا۔ تو کہا اخذوا اللہ، یعنی اخذوا حق اللہ، اللہ کے حق کو بھی ادا کرو، اس کی بھی قضا کرو، اس کی بھی وفا کرو، فاللہ احق بالوفا، اللہ تو زیادہ لائق ہے کہ اس کے حقوق کو پورا کیا جائے، اس کی نظر پوری کی جائے۔ بہرحال حدیث سے واضح دلیل ہے کہ جو کوئی شخص اگر حج یا عمرہ کی نیت کر کے بغیر نظر پوری کیے ہوئے اگر مر جاتا ہے تو اس کے ولی کے لیے مشروع ہے کہ وہ اس کی طرف سے قضا کرے، اس کا حج اور عمرہ پورا کرے۔ لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ ولی پر کیا واجب اور فرض ہے کہ مرنے والے شخص کی نظر پوری کرے؟ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو جس طریقے سے بندوں کا قرض ادا کرتے ہیں تجہیز و تکفین کے بعد، اسی طریقے سے اللہ کا بھی قرض آپ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر نظر ماننے والے نے کوئی اثاثہ اپنے پیچھے نہیں چھوڑا جس سے اس کی نظر پوری کی جائے، تو پھر اگر خاندان سے کوئی شخص قریبی رشتہ دار اگر اس کی طرف سے نظر کر دیتا، پوری کر دیتا ہے، تو یہ اس کے حق میں مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب کہیں گے تو واجب کے ترک کے اوپر گناہ ہوگا،
اس کا مطلب کہ وارث گنہگار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. مکلف نہیں ہے کوئی نفس کے دوسرے نفس کا بوجھ اٹھا لے. اس سے واجب نہیں ہے، اہل علم نے کہا کہ مستحب ہے. لیکن اگر مال چھوڑ کے ناظر گیا ہے یا ناظرہ، نظر ماننے والا یا ماننے والی، تو یا زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا اللہ کا، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے پاس مال ہے، اس کے بعد تقسیم کرو گے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، تو عبادات کے اندر اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اگرچہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مانتا ہے اور جس شرط کے اوپر معلق کرتا ہے، اگر وہ پوری ہو جاتی ہے وہ شرط، تو جو چیز اس پر واجب نہیں تھی اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا تھا نظر کر کے، اس کی اطاعت یعنی اس کی وفا واجب ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطع، اطاعت الہی کی نظر ہے تو اس کو پورا کرے. اور اگر معصیت کی نظر مانی ہے تو ہرگز نظر پورا نہ کرے. لیکن کیا کفارہ دے نہ دے، اہل علم کا اختلاف ہے. من باب الاحتیاط ادا کرتے کفارہ، قضا، قسم کا کفارہ کرتے. لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے قرض ادا کر دیتا ہے یا نظر پورا کر دیتا ہے، کسی کی ماں نے 15 دن کا نظر مانا، 15 دن روزے کی نظر مانی، اولاد 15 رشتہ دار اگر ایک دن روزہ رکھ دے نظر پوری ہو جائے گی. اس کا بیان باب النظر میں آئے گا انشاءاللہ. بہرحال حدیث اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قیاس شریعت میں چوتھی اصل کے اعتبار سے حجت ہے، اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرض کو بندے کے قرض کے اوپر قیاس کیا. تو بندے کا قرض ادا کرنا یہ ہر زمانے میں مشہور رہا ہے، اس لیے یہ بات ان کے یہاں ثابت تھی کہ کوئی کسی کا قرض اگر ادا کر دیتا ہے، بیٹا بیٹی رشتہ دار اگر اپنے کسی رشتہ دار کا قرض اس کی موت کے بعد چکا دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصل بنایا اور اللہ کے قرض کو اس کے اوپر قیاس کر کے آپ نے اس خاتون کو مسئلہ واضح کر دیا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کیا عورت اپنے شوہر کو زبردستی کر سکتی ہے، فورس کر سکتی ہے کہ مجھے حج لے کر جاؤ؟ آپ فورس کا مطلب ہے کہ راغب کرے، زور زبردستی تو نہیں چلے گی. مرد کے اوپر اپنی بیوی کو حج کرانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. من باب الاحسان کرانا چاہیے تاکہ دین کے کام پر تعاون بھی ہو، میاں بیوی کے درمیان الفت محبت بھی قائم ہو. باپ کا بیٹا کما رہا ہے تو اپنے باپ کی طرف سے صلہ رحمی یہ ہے، بر الوالدین یہ ہے کہ زندگی میں کرا دے. اگر نہیں کرا سکا تو مرنے کے بعد اگر بیٹا طاقتور ہے، وسعتی ہے، تو اپنا پہلے حج کر لے، پھر بیٹے کا حج باپ کی طرف سے کر لے. تو یہ سب من باب الاحسان ہے، من باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی ہے. تو اگر بیوی پر آپ یہ احسان کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ہوگا، اور یہ ہے کہ صاحب بیوی کی محبت اور وفاداری حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.